السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم پکارتے ہو، اور اذا جب، نادیتم تم پکارتے ہو، تم ضمیر ہے، اور نادئی کو دیکھیں تو ندا اردو کا لفظ نون دال الف، پکارنا، آواز لگانا۔ اور جب تم پکارتے ہو الی الصلاۃ، نماز کی طرف، الی الصلاۃ اتخذوہا، وہ سب پکڑ لیتے ہیں، وہ سب بنا لیتے ہیں۔ یہ اخذ میں نے کئی بار پڑھایا آپ کو۔ حضوبم و لائبہ، حضوبہ مذاق، اور لائبہ لاو لاب کھیل تماشا، اور وہ سب اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک، قوم لا یعقلون، قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اس کا باماورہ ترجمہ سنیں۔ اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو یہ سب اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اگلی آیت دیکھیں۔ قل، کہہ دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے کیا، حل کا، لیکن اگر حل کے بعد اللہ آ رہا ہو اسی آیت میں تو پھر اس کا معنی نہیں کیا جاتا ہے۔ حل نہیں، تن کے منہ، تم انتقام لیتے، تن کے مون کو دیکھیں تو نون کاف میم موجود ہے، تو انتقام بنانا اردو کا آسان لفظ یہاں سے بن سکتا ہے۔ منا، ہم سے، الا، مگر۔ اب یہاں ہم اس کا معنی انتقام نہیں کریں گے، میں نے پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے۔ تو اس کا معنی تم عیب نکالتے ہو، تم خواہ مخواہ جھگڑتے ہو، عیب نکالتے ہو، نقص نکالتے ہو۔ منا، ہم سے، الا، مگر، ان کے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، یعنی قرآن، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأَنَّ، اور بے شک کہ، اکثرکم، تم میں سے اکثر، فاسقون، فاسق، نافرمان ہے۔ اس کا باماورہ ترجمہ دیکھیں۔ تم ہم سے اس لیے عیب نکالتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو اللہ نے ہم پر نازل کیا اس پر، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل، حل انبئکم، کہہ دیں کیا میں تمہیں خبر دوں، انبئکم، نابا خبر آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، نبی بھی یہیں سے بنے گا، خبر دینے والا جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر، شر برائی کو کہتے ہیں، برا، بشر من ذالک، اس سے، مثوبتاً، انجام کے لحاظ سے،
تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ ثواب آپ سے واو بیس میں موجود ہے، الف لگا دیں تو ثواب بن جائے گا۔ ثواب کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے، تو انجام کے طور پہ ہوا مصوبتاً، انجام کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ملعنہ اللہ، جو لعنت کی اس پر اللہ نے، لعنہ اللہ، اللہ نے، وغضب، اور غضبناک ہوا، علیہ، اس پر، وجعل، اور بنا دیا، منہم، ان میں سے، منہم القردۃ، بندر، قرادہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے، والخنازیر، اور خنزیر، سور، خنزیر سور کو کہتے ہیں، اور وعبدہ، اور بندگی کی، عبدہ کو دیکھیں تو عبد اور عبادت یہ لفظ بنیں گے، عبدت طاغوت، اور طاغوت کی بندگی کی، اولئک، یہ لوگ، شر مکانم، شر بدتر ہیں، مکانن، مکان کے لحاظ سے، ٹھکانے کے لحاظ سے، مکان ٹھکانا ہی ہوتا ہے نا، مکانم و اضلوا، اور بہت بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، سوا برابر کو کہتے ہیں، تو جو سیدھا راستہ ہوتا ہے یہ برابر اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، کیا میں تمہیں اس سے بری بات کی انجام کے لحاظ سے خبر نہ دوں؟ اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور غضبناک ہوا اس پر، اور ان کو بنا دیا بندر اور سور، اور انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، یہ سب لوگ ٹھکانے کے لحاظ سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سادہ ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سبق بہت کلیئر ہو جائے۔ آج کے سبق کو کل کے سبق سے لنک کریں کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس کو مذاق بناتے ہیں، یہ سارا دین کو مذاق بناتے تھے، تو یہ جب اذان ہوتی یا نماز کے لیے بلایا جاتا تو یہ اس کو عجیب و غریب باتیں کرتے اور مذاق اور ہنسی کہتے کہ یہ دیکھو جی کیا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے، اور دوسری یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اب نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ صرف حدیث میں ہے جو اذان ہے۔ تو اللہ اس کو بھی باقاعدہ سورس ارشاد فرما رہا ہے، یعنی نبی پاک نے جو طریقہ بتایا، حدیث بتائی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ کہتا ہے تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اذان سے کون گھبراتا ہے؟ شیطان گھبراتا ہے، اور یہود و نصارہ گھبراتے ہیں۔ اگر آج کوئی مسلمان بھی گھبراتے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج سوسائٹیز میں ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ گھر دیں لیکن خرید کے دیں لیکن مسجد پاس نہ ہو، نعوذ باللہ، کہ مسجد کی اذان انہیں ڈسٹرب کرتی ہے۔ کئی ایسی ماڈرن فیملیز ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ قوم جو ہے یہ عقل نہیں رکھتی، جو اذان کا مذاق اڑائے گی یا کسی اسلام کی عبادت کو مذاق کے طور پہ لے گی وہ بے عقل ہیں، اگرچہ وہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا، اے اہل کتاب، ان سے آپ کہہ دیں کیا تم ہم سے عیب اس لیے نکالتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی قرآن پر ایمان لائے اور جو اس سے پہلے نازل ہوا جو تمہاری کتاب ہے اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اہل کتاب ہو، تم ہماری سپورٹ کرتے۔ اور یہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے وہ کافروں کو کہا بھی کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم پر غلبہ حاصل کریں گے، لیکن جب آخری نبی تشریف لے آیا تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ فاسق قوم ہے، اس لیے یہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان کو کہہ دیں کیا میں تمہیں
ٹھکانے کے لحاظ سے، اس بھی انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بری بات نہ بتاؤں کہ تم تو وہ لوگ ہو جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، بالخصوص یہودیوں کی، کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے تمہیں سبت سے روکا، سبت والے دن سے تم رک گئے، لیکن نام بدل کر ایک دن پہلے مچھلیاں ادھر دھکیل دی، اور بھی بڑے برے کام کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ نے تمہیں بندر اور سور بنا دیا۔ تم تو وہ قوم ہو، تو تمہارا کیا کہنا؟ تم اذان کو مذاق بھی کر سکتے ہو، اسلام کو مذاق بھی کر سکتے ہو۔ تم تو طاغوت کی بندگی کرنے والے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے، اور یہ بہت بھٹکے ہوئے لوگ ہیں سیدھے راستے سے۔ یقینی بات ہے جو اللہ کی مخالفت کرے گا، اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، طاغوت کی بندگی کرے گا، تو اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔